بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 5واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے حصول علم میں معاون ذرائع سے استفادہ کے طریقے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حصول علم میں مواد کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی، اور اس کے علاوہ مواد کے حصول کے لیے جن ذرائع کا استعمال کیا جاتا تھا ان کو بھی بیان کیا تھا۔ آج کا سبق حصول علم میں معاون ذرائع سے استفادہ کے طریقے پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ مواد ہم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ لائبریریاں ایک بنیادی اور اہم سورس ہیں جہاں سے ہم مواد اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام، اخبارات، تحقیقی رسائل، یہ 4 چیزیں ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھی تھیں کہ ان کی مدد سے ہم مواد اکٹھا کر سکتے ہیں، یعنی تحقیق کے دوران ہمیں ان 4 ذرائع کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ذرائع سے استفادہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف یہ جان لیں کہ ہمارے پاس یہ 4 ذرائع ہیں جن سے ہم مواد اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان کا طریقہ کار معلوم نہ ہو تو اس سے نہ صرف انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ مؤثر مواد بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم لائبریریوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ لائبریریاں ہمیں کس حد تک فائدہ دیتی ہیں۔ تو لائبریری کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مواد کی فراہمی میں ایک اہم ذریعہ ہے، اور لیکن یہاں پر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم جب کسی لائبریری کو اپنے کام کے لیے منتخب کریں تو وہاں پر ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سے سیکشن میں جانا ہے، کہاں سے ہمیں اپنے موضوع سے متعلق مواد مل سکتا ہے، کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ یوں تو لائبریری میں بہت سا عملہ موجود ہوتا ہے جو وہاں پر آنے والے محققین یا پھر دیگر جو لوگ آتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن بار بار کسی سے جا کے درخواست کرنا، اس سے نہ صرف انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا بھی باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ ہم نے کون سی لائبریری منتخب کرنی ہے، پھر اس لائبریری میں سے کون سا سیکشن ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور جب سیکشن بھی معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی کتب ہمارے موضوع سے متعلقہ ہیں۔ اب لائبریریوں کے اندر جو کتابیں موجود ہوتی ہیں ان کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو وہ کتابیں جو عام مطالعے کے لیے موجود ہوتی ہیں، اور دوسری وہ کتابیں جو حوالے کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر عام کتابوں میں کون سی کتابیں آئیں گی، جیسے کوئی کہانیوں کی کتابیں ہیں، ناولز وغیرہ ہیں، یا پھر ایسی کتابیں جن کو ہم بنیادی مصادر نہیں کہہ سکتے۔ یعنی یہ سمجھ لیں جو لوگوں کی معلومات کے لیے لکھی تو گئی ہوں لیکن ان کی استنادی حیثیت سے متعلق انسان کو کنفرم نہ ہو کہ یہ درست ہیں بھی یا نہیں۔ اسی طرح جو حوالے کی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے صحیح بخاری کو ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں سب لوگ، اور خاص طور پر جو علوم اسلامیہ سے متعلق لوگ ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ احادیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، اور جو علوم اسلامیہ کے محققین ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر واسطہ انہی کتابوں سے پڑتا ہے، یعنی حوالہ جاتی کتب سے۔ اب جب ہم نے کوئی موضوع منتخب کر لیا تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے موضوع سے متعلق اہم کتابیں کون سی ہیں تاکہ ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ حوالے کی کتابوں میں جیسے سب سے پہلے قرآن پاک ہے، یعنی کوئی بھی علوم اسلامیہ میں کوئی ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم نے تحقیق کرنی ہے تو پہلا جو ہمارے پاس ذریعہ ہوگا وہ قرآن پاک ہے۔
اس کے بعد احادیث میں صحیح البخاری اور اس کے علاوہ دیگر جو اہم کتب ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر اسی طرح القاموس ہے یا پھر انسائکلوپیڈیا کہ جن کی مدد سے ہم اپنے موضوع سے متعلق مواد اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ لائبریریوں کی دو اقسام ہیں، یعنی لائبریریاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کتب خانے جو ہر علاقے میں تقریباً موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی عمارت جس میں بہت سی کتابیں وغیرہ جمع ہوں۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈیجیٹل لائبریریز، یعنی ایسی لائبریریاں جو فزیکل تو نہ ہوں لیکن آن لائن موجود ہوں، جن تک ہماری رسائی انٹرنیٹ کے تھرو ہوتی ہو۔ اب سب سے پہلے ہم چند عوامی لائبریریوں کا تعارف دیکھیں گے، یعنی یہ دیکھیں گے کہ کون سے علاقے میں کون سی اہم لائبریری ہے تاکہ ہم اس کے متعلق تھوڑا بہت جان سکیں، اور اگر اسی علاقے سے متعلقہ ہیں تو ہم وہاں جا کے اپنی تحقیق سے متعلقہ مواد اکٹھا کر سکیں۔ سب سے پہلے ہے قائد اعظم لائبریری۔ اس لائبریری کا قیام 1986 میں کیا گیا اور یہ جناح باغ لاہور میں موجود ہے۔ اس لائبریری میں تقریباً 1,25,000 کتابیں موجود ہیں اور ہر سال تقریباً 3,000 کتابوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی یہ ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے۔ اس سے متعلق مزید اگر معلومات لینی ہوں تو اس ویب سائٹ کی مدد سے مزید معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دوسری لائبریری ہمارے سامنے آ گئی ہے لیاقت نیشنل میموریل لائبریری۔ یہ لائبریری 1950 میں قائم کی گئی تھی اور یہ کراچی میں واقع ہے، اور اس لائبریری میں تقریباً 1,00,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ اس کی بھی ویب سائٹ موجود ہے، اس کی مدد سے ہم مزید معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تیسری لائبریری ہے خوشحال خان خٹک میموریل لائبریری۔ اس لائبریری کا قیام 1994 میں کیا گیا اور یہ نوشہرہ میں موجود ہے، اور یہ لائبریری پشتو کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی، یعنی جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد ان کی یاد میں یہ لائبریری بنائی گئی تھی۔ چوتھی لائبریری ہمارے پاس میونسپل لائبریری راولپنڈی ہے۔ اس کا قیام 1873 میں کیا گیا اور یہ راولپنڈی میں موجود ہے۔ اس میں تقریباً 40,000 کے قریب کتب موجود ہیں۔ اب چند ڈیجیٹل لائبریریز کا بھی تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، یعنی کون سے ایسی لائبریریاں ہیں جن تک ہم آن لائن یا انٹرنیٹ کی مدد سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے IRI اسلامک اسٹڈیز کی ایک لائبریری ہے جس میں علوم اسلامیہ سے متعلقہ جو جرائد ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، وہ سارے اس لائبریری میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل لائبریری میں ایک PRR کے نام سے لائبریری موجود ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ہے، جس میں ہمیں PhD مقالہ جات بآسانی دستیاب ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریریز میں ایک انڈیا کی ریسرچ لائبریری ہے جس میں ہمیں انڈیا کے اندر موجود جتنے بھی ڈاکٹریٹ مقالہ جات ہیں وہاں کی سافٹ کاپیز بھی مل سکتی ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک لائبریری آسٹریلین اسلامک لائبریری، اس میں بھی مختلف قسم کے مقالہ جات تک ہماری رسائی ممکن ہے۔ اور ڈیجیٹل لائبریریز میں سب سے اہم اور اسپیشلی جو علوم اسلامیہ سے متعلقہ طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے اس لائبریری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس لائبریری کو بطور ایپ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر سکتے ہیں، اور اس میں عربی زبان میں کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور تقریباً ہر فن سے متعلقہ جو اہم بنیادی مصادر ہیں وہ اس مکتبہ میں موجود ہیں۔ خلاصہ آج کے سبق میں ہم نے
حصول علم میں جو معاون ذرائع ہیں جیسے لائبریریاں، ان میں بھی جو عوامی لائبریریاں ہوتی ہیں اور ڈیجیٹل لائبریریز کا ہم نے تعارف دیکھا۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم جو ڈیجیٹل لائبریریز ہیں ان کا استعمال، ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔